کے ڈائس پہ تشریف لائیں اور جو لیکچر ہے جیسا کہ لیکچر فیلنگ ان دا سول سوٹس اینڈ پرنٹ اینڈ ریٹن اسٹیٹمنٹ کے پر اپنا لیکچر ڈیلیور فرمائیں جناب فیصل بشیر صاحب. اور ساتھ ساتھ آپ کو وہ ججمنٹ پڑھنے کی وجہ سے اپنا پلینٹ لکھنے یا اپنا ڈیفینس لکھنے میں بڑی مدد ملتی ہے. اور تیسرا جو سب سے اہم فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لیگل کراس ایگزامن ہوتا ہے آپ کو اس کے اندر سے سوالات ملتے ہیں, آرگومنٹس ملتے ہیں. تو نتیجہ پھر آپ جو ہیں وہ کیس ون کر جاتے ہیں. ایک بڑی مشہور کہاوت ہے جو دوست میرے ساتھ اکثر رہتے ہیں, انہوں نے پہلے بھی شاید میرے منہ سے سنی ہوگی, بلکہ یقیناً سنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ a doctor who advises after consulting the books is not a good doctor, and a lawyer who advises without consulting the books is not a good lawyer. تو ایک اچھا وکیل بننے کے لیے کتاب کے ساتھ دوستی بہت ضروری ہے. سول پروسیجر کوڈ انتہائی اہمیت کی حامل کتاب ہے. جس شخص کو یہ زبانی حفظ ہو جائے اس سے بہتر وکیل کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے اندر یہ پہلے صفحے سے یہاں آپ کے دعوے کے پہلے لفظ سے بعدالت جناب یا ان دی کورٹ آف فلاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور آپس میں انتہائی مربوط طریقے سے انٹر لنکڈ ہے کہ آپ ایک چیز کو دوسری چیز سے علیحدہ نہیں کر سکتے. جب بھی آپ اوپننگ ورڈز لکھتے ہیں اپنے دعوے کے, اس کے اندر آپ لکھتے ہیں بعدالت جناب سو اینڈ سو, سی پی سی سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سی عدالت میں جانا ہے, اس کورٹ کے کیا اختیارات ہیں, بالخصوص اس کی مالیت کے حساب سے اس کے کیا اختیارات ہیں. اس کے مطابق آپ فورم چوز کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اگلا لفظ لکھتے ہیں اپنے بارے کے اندر, پلینٹف ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا, میں نے اپنے اس سارے عرصے کے تجربے میں سے یہ ایک بات ضرور سیکھی ہے کہ دعویٰ لکھنے میں کبھی جلدی مت کریں. اس سے ریلیونٹ جتنے ڈاکومنٹس ہیں سب کو اچھی طرح پڑھیں. آپ کا دعویٰ, آپ کی پلیڈنگز, آپ کی جیت ان ڈاکومنٹس کے اندر ہے, اور جب تک آپ کو اچھی طرح اس بات کی تسلی نہ ہو جائے کہ میرا پورا بریف میری گرفت میں ہے, اس وقت تک دعویٰ تحریر کرنے سے گریز کریں. کیونکہ لکھے ہوئے میں سے غلطی نکالنا آسان کام ہے. میں اور آپ سارے انسان ہیں, غلطیوں سے ہم میں سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے. اس لیے ہم لوگ جب بھی کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس کے اندر کوئی کسی نہ کسی غلطی کا احتمال ضرور رہتا ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور اس کا ایک بہتر حل یہ بھی ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ دعویٰ لکھ لی ہے اس کو ریوزٹ کریں. کوشش کریں کہ مخالف وکیل بن کے سوچیں کہ اگر مجھے اس کا جواب دعویٰ لکھنا پڑے تو میں کیا کیا گراؤنڈز ایسے ہو سکتے ہیں جن کے اوپر آپ ناک آؤٹ ہو سکتے ہیں. اپنے لکھے ہوئے میں غلطی خود سے نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن سم ٹائم کچھ ایسی گلیئرنگ مسٹیکس آپ کے سامنے آ جاتی ہیں ریوزٹ کرنے سے کہ آپ کے لیے بعد میں آسانی ہو جاتی ہے, آپ ان کی درستگی کر لیتے ہیں. ریلیٹ کرتا ہے پلینٹ کے ساتھ. آرڈر 7 رول 1 جو ہے اس کے اندر بنیادی اجزاء ہیں. پلینٹ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں نا آرڈر 7 کو, تو میں نے ابھی جیسے عرض کیا کہ یہ پہلے صفحے سے سٹارٹ ہو کے آخری صفحے تک آپس میں ایسی کو ریلیٹ کرتی ہے سی پی سی کہ آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے. پلینٹ لکھنے کے لیے سب سے پہلے تو کوشش یہ کریں کہ اس کے اندر آپ کی طرف سے ایڈمیشنز کم سے کم ہو, اور اگر کسی بات کو آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کو ایسے طریقے سے ایڈمٹ کیا جائے
کہ آپ اس کو جب چاہیں جیسے مرضی انٹرپریٹ کر لیں اور کورٹ مجبور ہو آپ کی انٹرپریٹیشن ماننے پہ.